أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 10واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ 17واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 74 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات کے اندر عاد ثانیہ، قوم ہود کے بعد قوم سمود جو تھا اس کا تذکرہ ہوا، جس کے اندر ہم نے قوم سمود کو قوم سمود کیوں کہتے ہیں اس بات کو واضح کیا۔ ان کی طرف جو نبی آئے ان کا نام صالح علیہ السلام۔ تیسری بات کہ یہ قوم تبوک کے قریب جو ہے مدائن صالح کے نام سے شہر آباد، وہاں مقیم، پھر ان کے یہ معذب قوم ہے جن کے آثار کھنڈرات آج بھی موجود، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے تبوک کے سفر سے واپسی پر اس کو دیکھا۔ صحابہ نے وہاں سے جو آٹا پانی لے کر کے کنویں سے آٹا گوندا، روٹیاں اور سال ہنڈیا پکائی، تو جو نبی علیہ السلام نے وہ ہنڈیا بھی الٹوا دی، کہا پھینک دو، یہ کھانی نہیں ہے۔ جو آٹا گوندا تھا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا جانوروں کو کھلا دو، خود نہیں کھانا۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ کے اندر، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ اب اس قوم کو صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے انعامات یاد کرائے تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں کیا کچھ بنایا، تاکہ جب ان کو سامنے اپنے اوپر یہ جو ہوئے احسان ہے وہ یاد ہوں گے تو شاید یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ فرمایا وَاذْکُرُوا، اور تم یاد کرو، اِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب اس نے بنا دیا تم کو، جعل اس نے بنا دیا تم کو، خلفاء جانشین، من بعد عاد قوم عاد کے بعد، کہ تمہیں پہلے وہ لوگ جو بچے اس کے بعد جو ہے وہ تو ہلاک ہو گئے دوسرے لوگ، اس کے بعد تمہیں اللہ نے زمین میں آباد کیا، تمہیں جو ہے زمین میں جگہ مایا، وہ ہلاک ہوئے۔ وَبَوَّأَکُمْ فِی الْأَرْضِ، بَوَّأَ اور اس نے جگہ دی، تم کو، فی الارض زمین میں، یعنی اللہ کے زمین پہ اس قدر تباہی کا جو ہے وہ عذاب آیا تھا کہ کھوکھلے درختوں کی طرح اکھاڑ کے پٹخ پٹخ کے مارا تھا ان کو رب نے زمین، اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیا۔ اب دیکھو تمہیں جو اللہ نے جو ہے صلاحیتیں دیں، تمہیں جو نعمتیں دی، ان میں ایک بڑی نعمت مَا تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، فرمایا کہ تتخذون تم بناتے ہو، من سہولہا اس کے میدانوں میں، یعنی زمین دو طرح کی ہے نا، ایک پہاڑی ہے اور ایک میدانی ہوتی ہے۔ اب میدانی علاقے میں مکان بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں تو زمین ہموار نہیں ہوتی، تو میدانی علاقے میں آپ کے لیے مٹیریل لے جانا بھی آسان اور ہر قسم کی ڈیزائننگ اپنی مرضی کرنی بھی آسان۔ میں ایک تو تمہیں اس نے ایسے میدان دیے کہ تم اس کے میدانوں میں بناتے ہو قصوراً محل، اپنے بنگلے محل تم اپنی مرضی کے بناتے ہو، جیسے چاہا شاہانہ محل گھر بنا لیا۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، من الجبال پہاڑوں کو، بیوتا بطور گھر، یہ یعنی میدانی علاقے ہیں تو وہاں بھی تم بہترین اپنی مرضی کے محل بناتے ہیں، اگر پہاڑی علاقہ ہے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے
کہ تم ان کو قریت کے تراش کے ان کے اندر بھی کہ اپنے مرضی کا گھر بنا لیتے ہو. دونوں جگہوں میں اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں کہ تم اپنی مرضی کے بہترین عالی شان بلڈنگیں محلات بناتے ہو. تو میں کہ دیکھو نا پیدا ہو تو کتنا کمزور سا انسان ہوتا ہے. یہ طاقتیں، قوتیں، یہ عقل، یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ یارو جس رب نے دی اس کے شکر گزار بنو، اس کو مانو. فَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم دنگا مچاؤ، فساد مچاتے پھرو زمین میں، مفسدین، فسادی بن کے. یہ زمین میں جو تم نے تباہی مچائی ہے نا، بدماشی اور خون ریزی اور آپن میں جو ہے وہ اپنی نخوت، تکبر، انانیت کے مسائل، میں یہ کام نہ کرو. ولا تعثوا، اور نہ دنگا مچاؤ، نہ فساد کرو زمین میں، مفسدین، فسادی ہو بن کر کے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اب دیکھو صالح علیہ ہود علیہ السلام، ان کا واسطہ پڑا جو ہے وہ قوم عاد سے. تو ان کے مقابلے میں بھی آئے ان کے قوم کے مالدار اشرافیہ، جو اپنے آپ کو چودھری سردار وڈیرے اور اپنے آپ کو سب اقدار سمجھ، سب مالدار طبقہ. ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام آئے تو تب ہی مقابلہ واسطہ پڑا تو کن سے؟ اشرافیہ سے، اور جو ہے وہ قوم کے جو ہے مقتدر طبقے سے جو مالدار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا تو کن سے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، بڑے بڑے بدماش گرو گھنٹال جو قریشیوں میں سرگنے تھے، بڑے بڑے جن کو اپنے سرداری پہ نخو مان تھا ان لوگوں کو اپنے اوپر. اب ان واقعات کو بیان کر کے مقصد بھی تو رسول اللہ کو دلاسا بھی تو، یعنی اگر آپ کے خلاف یہ بڑے بڑے سردار چودھری وڈیرے کھڑے ہوئے تو ہمیشہ ہی نبیوں کے مخالف ایسے ہی سردار وڈیرے ہوا کرتے ہیں. آپ کو ان کی جو ہے نخوت سے، بدماشی سے آپ کو پریشانی ہے، رسول اللہ کو دلاسا بھی ہے. اور ایسے اشرافیہ کو یہ دھمکی بھی ہے کہ دیکھو ہمارے نبیوں کو ہر دور میں جو ہے ان کے مقابلے میں آئے تو ایسے ہی لوگ آئے ہیں، لیکن اگر رہے وہ نہیں تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے. اگر رہے وہ نہیں تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے تو ازل سے یہ طے کر رکھا ہے، یہ فیصلہ دے دیا ہوا رب نے کہ غالب میں آؤں گا، میرے رسول آئیں. تو بالآخر فتح رسولوں کی ہونی ہے. تو اس لیے جو ہے تو قوم کے متکبر مالدار لوگوں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، استضعفوا جنہیں کمزور گردانا جاتا تھا، جن جو کمزور گنے جاتے، کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی معاشی طور بچانے کو سیت نہیں تھی نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون تھے؟ عمار رضی اللہ عنہ کہنا میں آیا نا مسلمان ہونے کہنے 5 بندے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، 5 غلام، ایک آزاد بندہ. 5 غلام میں 3 مرد تھے، 2 عورتیں آپ کے ساتھ، یعنی 3 غلام، 2 غلام 5، 3 مرد، 2 عورتیں، اور ایک مرد تھا اور وہ تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ. واپس بن معبد بیان کرتے وہ بھی کہتے میں تو رسول اللہ کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ میں نے کہا تھا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ پہلے ہی بت پرست نالا تھے اپنے، اللہ نے سمجھ دی تھی. تو آپ نے میں واپس ٹھہر جا، ایک وقت آئے گا جب ہم مضبوط ہو جائیں گے پھر آنا، ابھی واپس چلے جاؤ، ابھی تم ان مصائب کی برداشت کی ہمت نہیں رکھتے. تو یہ مجھ سے بڑی تفسیر ہے باقی. تو یہ کمزور اتنے تھے، رسول اللہ کے ساتھ بھی تو کمزور ہی تھے نا. اسی لیے تو کافروں نے کہا تھا نا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ جو بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ، عمار، یہ زید، یہ ان کو اٹھا مل جائے، ان کے ساتھ بیٹھنا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا تھا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو اپنی مجلس سے نہیں دور کرنا. اللہ نے حکم دے کے قرآن میں کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ جو اپنے رب کے ساتھ وفا کرنے والے نا ان کو اپنی مجلس سے نہیں دور کرنا. یہ امیری غریبی رب کے سٹینڈرڈ معیار نہیں ہے. رب کے ہاں اپنے ساتھ وفا سٹینڈرڈ معیار. کون ہے جو اپنے رب کا بن کے رہتا ہے؟ کون اب رب کا غدار ہے؟
وفادار کون ہے، غدار کون ہے؟ رب یہ دیکھتا، میں میری غریبی نہیں دیکھتا، پیسہ معیار نہیں ہے رب کے، بلکہ نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ کی دوستی آپ نے اپنے آپ کو باندھ لینا، روک لینا ہے ان لوگوں کے صبح شام رب کو یاد کرتے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو قوم کے متکبر جو تکبر کیا، کن کو؟ للذین، ان لوگوں کو استضعفوا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ماڑے تے غریب گنے جاندے سی، لمن آمن منہم، وہ جو کمزور ہوئے تھے نا ان لوگوں میں سے، لمن ان لوگوں کو کہا، آمن منہم جو ایمان لے آئے تھے، وہ غریب سردار آنکھیں کہنے لگے، کیونکہ ان کو بدماشی تھی نا، اپنا مال پیسے دا غرور بھی سی، تو وہ بیچارے غریب غربا مسلمان جو بیچارے کمزور ضرور تھے معاشی طور پر، رب کے غدار نہیں تھے، رب کے وفادار، ان کو مالداروں نے کہا، اور نبیوں کے ماننے والا اور صلی اللہ علیہ پیروکار، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، اتعلمون، کیا تمہیں علم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ ان صالحا، کہ بے شک صالح علیہ السلام، مرسلون بھیجے گئے ہیں، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی طنز کے طور پہ آواز کستے ہوئے کہا غریب مسلمانوں پر، صالح علیہ السلام کے پیروکاروں ہوں، تانوں پتہ ہے تجھی کی سمجھتے ہو رب دا رسول ہے، یعنی ماننے کو تیار ہے، متکبر ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے متکبر، کیونکہ تکبر والے تو حقارت سے بات کرنی ہے نا، تو یہ الفاظ بھی دلالت ہیں کہ ان کا یہ کہنا بطور طنز تھا اور بطور حقارت تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں نا ایمان والے، دین کے معاملے میں لوگوں کے طنز پہ دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ اب انہوں نے طنزن کہا، آگے سے ایمان والے چونکہ یقین پہ تھے، انہوں نے ڈٹ کے کہا، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بیما ارسیلا بھی، اس چیز پر جو دے کر کے وہ بھیجا گیا، ارسیلا وہ بھیجا گیا ہے، بھی جس چیز کے ساتھ، بے شک ہم اس چیز پر مؤمنون ایمان لانے والے، بالکل رسول جو چیز لے کے آئے، جو کہندے نے سب نو ماننے ہیں، اور سڑو پھر طنز کیا تھا کہ شاید غریب نے ڈر جان گے، ساڑھے گئے بولنے لگے نے تو یہ شاید پھسل جائیں گے، ایمان والے نہیں، اسی کے طنز سے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، دینی شعائر، عقیدہ، اسلامی معاملات، لوگوں کے جو ہے طنز تانے کی وجہ سے اس پہ جو نا شرمندہ نہیں ہوتے، اس پہ دل برداشتہ نہیں۔ اس کی ایک مثال لے لیں سمجھنے والی، عربوں کے اندر نا سر عام کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مردانگی سمجھتے تھے، اور بیٹھ کے پیشاب کرنا زنانہ پن سمجھتے تھے، کہ عورت ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کر دی، مرد کھڑا ہو کے پیشاب کرے گا، گویا کہ وہ کھلوا بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی مردانگی کے منافی سمجھتے تھے۔ مدینے گئے نا، اور یہ خباث یہودیوں میں بھی تھی، الگ ہے الہامی دین کے دعوے دار، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے پیشاب کر رہے تھے، ایک یہودی نے ایک نا آواز لگائی، کہنے لگا انظروا الی ھذا یبول کما تبول المرأة، اب دیکھو سلمان کے پیشاب کر دیا، یہ جنانیاں پیشاب کر دیا ہوں نے۔ سلمان فارسی نے پیشاب کر کے فارغ ہوئے، پھر انہیں طنز نے ایک اور گل کہی، کہنے لگا سلمان، یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، سلمان اچھا آپ کے نبی نے آپ کو ہر چیز سکھائی، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھائے؟ قالوا نعم، کہا جی ہمارے نبی ہر چیز سکھائے، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جو قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، ہمارے نبی نے کہا ہے 3 پتھر کام سے استنجا نہیں کرنا، یہ نہیں کہا انہیں نہیں میں ذرا ویسے بیٹھا سی، میں کہا کی کھڑے ہو کرنا، شرمندگی نہیں ہے، تجکے نہیں ہے، ہمارے نبی نے سکھایا، ہماری دین ہی ہے، سمجھے؟ ساڑھے دیتے اندر مداری رکھ لینا، اوے تم ہی رکھ لیو، او نہیں یار بس نہ ذرا الرجی جی فلانا یا ویسا سی، تو میں کہا پھر بال ہی بتا لینے، بھائی کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ نے اگر توفیق دی ہے، اللہ نے ایمان میں تازگی دی ہے، اور آپ کو اللہ نے جو ہے اپنے دین کے لیے رستہ کھولے تو بالکل ہی ٹھیک ہے، چلو جو غلطی ہے ایسی ہوں، میں مطلب ڈرے رہنا غلطی،
اللہ جی الحمدللہ توفیق دے دی، میں کرتا ہوں دین پہ، کیا ہے؟ ہم تو اپنے طالب بچوں کو بھی بگاتے ہیں، لوگوں کے تانوں پہ نہیں جاتے. ہمارے یہاں تمہارے اندر شلوار چکی ہوگی نا گٹیاں تو، حالانکہ نیچا تکبر ہے، معمولی معاملہ نہیں ہے، بڑا خطرناک ہے. پھر ڈر دینے کو آواز نہ کلا دے تو شلوار تھلے تو یہ کہہ دے ڈر دے لوگوں نے کہنا لو جی کپڑا کٹ گیا ہے، پانی لنگن لگے. او بھائی اس بد نصیب کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ تنقید کس پہ کر رہا ہے. اور یار مجھ پہ تھوڑی کر رہا ہے، میں نے کیوں شلوار اٹھائی؟ اور یار جو بندہ 5,000 دا 3,000 دا کپڑا خرید سکتا ہے سوٹ کے لیے، وہ 4 گرا 2 گرا بعد نہیں لے سکتا سی، کیوں نہیں شلوار لمبی سے رکھوا سکتا؟ کیوں نہیں رکھوائی اس نے؟ نبی کا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ، سمجھے؟ تو اس لیے اس بد نصیب کو سمجھانا چاہیے کہ تیری تنقید میرے اوپر نہیں ہے، بد نصیب تیرا طنز رسول اللہ پہ ہے، تجھے زیب نہیں دیتا یہ. بہرحال تو نبیوں کے ماننے والوں پہ طنز کیا تو نبیوں کے ماننے والے پھسلے نہیں ہیں، شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ ڈٹ کے اپنے ایمان کا اظہار کیا. قالو انا، ان کا بے شک ہم بما ارسل بہ، اس چیز کے ساتھ جو جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے، مومنون ایمان لانے والے ہیں، اصل منتے ہیں. قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، جو متکبر تھے، جنہیں اپنا مان تھا، نخوتی بددماغی تھی جن کی، انا بے شک ہم بالذی آمنتم بہ، بے شک ہم اس چیز پر جس پر تم ایمان لائے ہو، کافرون، کیا لگے ایسا تو نہیں مانتے ایسا منکر. کیونکہ یہ جو اشرافیہ ہوتا ہے نا، اس کے درمیان بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کے اپنے پاؤں نہیں ہوتے، یا مفادات پہ کھڑے ہوتے ہیں یا بزدل ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگ یا درمیان میں وہ بھی ہوتے ہیں، ایک تو نا پاوا کمزور ہے لیکن اپنے نظریے پہ عقیدے پہ جم کے کھڑا ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں درمیان میں. ایک طبقہ ہوتا ہے بزدل لوگوں کا، ایک طبقہ ہوتا ہے مفاد پرستوں کا. یہ ان متکبروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرتے. جو بزدل ہے وہ ڈرتا ہے، یار کون تو چاولوں کو لتھی چڑھ دیا ہے کون میں جان کو والا دی، وہ بزدل ہوتا ہے، مانتا ہے لیکن حوصلہ جرت نہیں ہوتی. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جتھے ویکھی توا پرات اوتھے گزاری رات، انہیں اس سے غرض نہیں ہے، اس سے اپنے کھانے پینے کی اپنے مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے. اور نہیں جی پھر وہ سڑنا ساڈا حساب کتاب ادھر بھی ہوتا ہے، پھر جو پتہ لگ گیا سی ادھر چلے گئے تو پھر سارا حساب کتاب ختم ہو جانا معاملہ، تو پھر ویکھو نے وہ بھی گھر رکھنا پیندا ہے نا. پھر وہ دونوں طرف ہوتے ہیں، جسے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات سمجھائی ہے ایسے لوگوں کی، مایا کہ وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ وہ مفاد تے کھڑے ہوندے نے، مفاد ملے گا تو مان لاں گے نہیں تو چھڑ دیں گے. تو بہرحال انسان کو نہ بزدل ہونا چاہیے دین کے معاملے میں، نہ انسان کو مفاد پرست ہونا چاہیے، آدمی کو مخلص مومن ہونا چاہیے. اب ان بدبختوں نے کیا کیا، 2 دن مقرر تھے، بھائی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، تمہارے جانور پیئیں گے، تمہیں جو ضرورت تو پوری کرو. جس دن اونٹنی کا ہے اس دن پانی پہ تم نے نہیں آنا، جس دن تم نے پانی پہ آنا اونٹنی نہیں آئے گی. یہ ایک امتحان تھا، کیونکہ اپنی من مرضی کی اونٹنی مانگی تھی نا. تو یہ چونکہ پہاڑ سے اسپیشل بطور موج آئی تھی، باہر نے لکھا ہے اس پہاڑ کا نام بھی لکھا کہ وہ کاتبہ پہاڑ ہے، باہر نے یہ بھی لکھا آج بھی سارے قدیم جو فلانا پہاڑ جو نشان ہے نہیں. لیکن صدیاں بیت گئی ہیں، کیا دلیل ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے، شگاف وہی جیسے نکلا ہے؟ اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ پہاڑ کون سا ہے کہاں سے نکلا ہے. اگر ایسا ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی کر دیتے. تو اب انہوں نے کیا کیا، ہم نے کل ایک اور بھی حدیث بتائی تھی مستقی حاکم وغیرہ کے حوالے سے، کہ اونٹنی اگر ان کو ایک دن پانی نہ ملتا تھا تو یہ نہیں کہ یہ پیاسے رہ جاتے تھے، مطلب کم گیا پار نہیں سکتا بھوکا مر جائے گا، نہیں. مستقی حاکم میں جو حدیث ہے کہ ایک دن پانی اونٹنی پیتی تھی نا، تو جب ان کو پانی پہ گھاٹ پہ جانے کی اجازت نہیں تھی تو اونٹنی سے اتنا دودھ ملتا تھا جو ان کو ساری ان کی پانی کی ضرورتیں پوری کر دیتا تھا. اتنا دودھ دیتی تھی اونٹنی بھی. جی وہ وہ تو ہے نا، رہ بھی جاوے کو بندہ تو تب بھی ان کے لیے اونٹنی اتنا دودھ تھا کہ اسے پوری ضرورت دیتی ہے. اور دودھ ایک ایسی نعمت ہے، واہ چیز 2 چیزیں ہیں جو روٹی غذا کا کام پورا کرتی ہیں، ایک زمزم اور ایک دودھ. یہ 2 غذائیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں. ایک زمزم کا خاصہ ہے، زمزم کے خاصے کی دلیل یہ ہے کہ یہ روٹی جا کفایت کر جاتا ہے،
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینہ جب ایمان قبول کرنا تھا، ایک مہینہ حرم میں آیا، کسی کے پانی کھات جگ گئے تھے، زمزم پی لیتے تھے اور کہتے میں تندرست صحت مند ہلوا ہو گیا، میرے تو پیٹ سے بٹ بھی نکل گئے سارے، وہ جو جسم میں کمزوری تھی۔ تو نے پوچھا کہاں سے کھاتے پیتے رہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو زمزم پیتا ہوا ہے، میں تو صرف زمزم پیتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ پانی ہے جو کھانے کی جگہ بھی کفایت کر جاتا ہے، یہ دودھ ہے تو پھر یہ تو غذا ہے پوری، تو پھر ڈھونڈی موج جانا آئی۔ لیکن جب بدبختی اصل یہ تھی کہ بھائی دین کے اوپر ضد تھی، اب کیا ہوا، ان لوگوں نے نہ فیصلہ کر لیا کہ ان تو مقاب وچوں، اب مطالبہ کیا تھا موجہ نشانی دو، نشانی گئی میڑ، اب انکار کا کوئی رستہ باقی نہیں تھا۔ اب دیکھا جائے تو اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، اب یہ سردار، یہ چودھری وڈیرے، اب یہ معاشرتی طور پہ ان کی ناک نیچی ہو گئی تھی، ہوں انکار کریے تو کیویں کریے، تو مننا بھی نہیں، اپنی چودھر زد لگ دی، یہ مننے آ تو چودھر جاندی آ، جے نہیں ماننے تے جے اونٹنی آئی ساڈے مطالبے دے مطابق، وہ تے جھوٹے پینے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کہا کہ اونٹنی مکاؤ نہ رہے، بانس نہ بجے بانسری، نہ اونٹنی ہوئے تو نہ سانو یہ ویکھ ویکھ کے پریشانی ہوئے کہ یہ ہن ساڈے واسطے گل دی ہڈی بنی۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی، حملہ کیا، اور یہ کام کرنے والا بدبخت آدمی تھا۔ مورخین نے اس کا نام لکھا ہے ادار بن سالف۔ قرآن مجید نے اس کو سب سے بدبخت بندہ کہا ہے، اِذِ انبعث اشقاها، جب اس قوم کا سب سے بدبخت بندہ جو کھڑا ہوا، اور صالح سے روکا تھا اس کو، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کو بد نصیب نہ چھیڑ، اور یہ اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ اس کے پینے کی باری ہے، نہ تنگ کرو اس کو، کچھ نہ کہنا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو، اور انہوں نے سرکشی کی، دیدہ درستہ جانتے بوجھتے انکار کر دیا اپنے رب کے حکم کا۔ سرکشی کہتے ہیں جانتے بوجھتے دیدہ درستہ انکار کر، جہاں نہیں ہو مانتا۔ ایک ہوتا نا بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول کے بندہ انکار کر جاتا ہے، یا مغالطے کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ وہ میں نہیں مانتا، لیکن بعد پتہ چلا وہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہوتا تو وہ بھی نافرمانی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے پتہ ہے یہ حرام ہے، نجائز ہے، اور سینہ تان کے اس کی مخالفت کر، اسے سرکشی کہتے ہیں، اسے بغاوت، بغی بھی کہتے ہیں۔ وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ائتنا بما تعظنا، تو لے ہمارے پاس جو تمہیں وعدہ دیتا ہے۔ یہی بات کہی پیچھے ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے، فاتنا بما تعظنا ان کنت من الصادقین، کہ اے صالح علیہ ہود علیہ السلام، جا جے عذاب سانو کہنا عذاب آئے گا، لے آ جا لینا عذاب۔ اور یہی بات ان بد نصیبوں نے، سمودیوں نے کہی، کہنے لگے ائتنا، تو لے ہمارے پاس، بما تعظنا، جو تمہیں وعدہ دیتا، ان کنت من المرسلین، اگر تو ہے رسولوں میں سے، اگر واقعہ رب دا بھیجا نا تو لیا پھر دعوی لے آنا۔ ایک بار پھر ترجمہ درا مایا وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، مایا اور تم یاد کرو جب اس نے جانشین بنا دیا تم کو، جعلکم بنا دیا تم کو، خلفاء جانشین، من بعد عاد، ان قوم عاد کے بعد، وبوأکم فی الارض، اس نے جگہ دی تم کو زمین میں، تتخذون من سہولیہ، تم بناتے ہو اس کے میدانوں میں، قصورا محلات، مایا وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم کوریتے ہو پہاڑوں کو گھر، فاذکروا، تم یاد کرو، مایا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم دنگا مچاؤ، فساد مچاتے پھرو زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر کے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سردار لوگوں نے، وہ سردار لوگ، استکبروا من قومہ، جو متکبر ہو چکے تھے اس کی قوم سے، للذین استضعفوا، اور ان لوگوں کو کہا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن من، ان کمزور تھا جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے، ان کو کہا سرداروں نے،
کہ اتعلمون، کیا تمہیں یقین ہے، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، کہ بے شک صالح علیہ السلام بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے، کیا تمہیں علم ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسل به مؤمن، اس چیز پر جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو متکبر ہو چکے تھے، انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک ہم اس چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے، ہم اس کے ساتھ کافرون، کفر کرنے والے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو، وَعَتَوْا، انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ائتنا بما تعیدنا، تو لے آ ہمارے پاس جو تو وعدہ دیتا ہے ہم کو، ائتنا، تو لے آ ہمارے پاس، بما، اس چیز کو، تعیدنا، تو وعدہ دیتا ہے ہم کو، ان کنت من المرسلین، اگر ہے تو رسولوں میں سے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔